السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن کی شروعات ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 141 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اور وہی ہے جس نے بیلوں اور بیلوں والے اور بغیر بیلوں والے باغات اور کھجور کے باغات اور الگ الگ ذائقے کی پیداوار اور زیتون اور انار ملتے جلتے اور الگ الگ انداز کے اگائے۔ جب اس میں پھل آئے تو اس کے پھلوں کو کھاؤ اور اس کی کٹائی کے وقت اس یعنی اللہ کا حق ادا کرو اور اسراف یعنی بربادی نہ کرو۔ بے شک اللہ اسراف یعنی ناحق خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں بیک وقت کئی چیزیں ہمارے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں وجود بخشی ہیں، جو ہمارے سامنے ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں آتی ہیں، بالخصوص جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ اور اب جو بہت ساری شکلیں ہیں، اب تو وقت بہت آگے نکل چکا ہے، انسان ان چیزوں سے بخوبی واقف ہو چکا ہے، اور بلکہ اب اس میں بھی اس نے مزید ایک قدم آگے بڑھایا ہے، اس میں بھی بہت سارے موڈیفیکیشن اور چینجز لانے کی صلاحیتوں کو اس نے ڈسکور کر لیا ہے کہ اپنے من مطابق کلر، اپنے من مطابق ذائقوں کو بھی اس میں ایڈ کرنے اور موڈیفائی کرنے کی صلاحیتیں اس کو نے حاصل کر لی ہیں۔ لیکن اصل یہ ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہم کو عطا کی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں ایک بڑی اہم چیز یہ بھی ہے کہ یہ بتدریج ہماری زندگی میں وجود میں آتی ہیں۔ اس کا ایک عام فہم مفہوم تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے، جو روزمرہ کی زندگی میں اگر اپلائی کر کے ہم دیکھیں کہ کوئی بھی بیج جب پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں وقت لگتا ہے اور پھر اس کی فصل سامنے وجود میں آتی ہے۔ تو اس کو ہم اپنے طور پہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی کوششیں کاوشیں ہوتی ہیں وہ ثمربار اسی وقت ہوتی ہیں جب وہ کاوشوں کے لیے کوئی بیج لگایا جاتا ہے اور امیڈیٹ رزلٹ نہیں آتا ہے، بلکہ اس میں وقت لگتا ہے۔ تو ایک بہت ہی مثبت اور ایجابی یا یوں کہیے ایک پازیٹیو لیسن اس حصے سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے، انشاء سے، کہ جب بھی ہم کچھ کام کریں تو اس کے نتیجے کے ظہور میں وقت لگتا ہے، لہٰذا اپنے کام کے اندر لگاتار اس میں کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی بات کو اس طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جو اہل ایمان ہیں، مضبوط ایمان والے، وہ حق کی بات ایک دوسرے سے کہتے ہیں اور مزید ایک دوسرے سے جمے رہنے اور ڈٹے رہنے کی بات کہتے ہیں۔ دوسرا ایک پہلو جو ظاہری اس آیت سے یہ بھی ہے کہ اس آیت میں ہے کہ جو بھی حق فصل اگتی ہے وہ اس میں ہمارے استعمال کے لیے ہے، لیکن ہمیں اس میں اللہ کے نام پہ بھی لوگوں کے لیے کچھ وقف کر دینا چاہیے، دوسروں کے بھی کام آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس کچھ ہم نے ابھی استعمال کر لیا، کچھ اپنے مستقبل میں اس قدر ہم مستقبل کے لیے فکر مند ہو گئے کہ سب کچھ محفوظ کر لیں اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اور عام انسانوں کو، عام لوگوں کو اس سے ہم محروم کر دیں۔ تو یہ بھی اس آیت میں ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ جو اس کا حق ہے، یعنی اللہ کا جو حق ہے، وہ حق بھی ہمیں دینا چاہیے۔ اس نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں کیونکہ وہ رب ہے، تو اس رب کی ربوبیت کو کم از کم اس کا تھوڑا سا مظاہرہ ہماری زندگی میں بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے کام آئیں، اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کی ہیں ان چیزوں کو ہم دوسروں کے ساتھ شریک کریں۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو اس آیت میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کہی گئی ہے، کھاؤ پیو جتنا بھی ہے، ولا تسرفو، اسراف مت کرو۔ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ بہت سے لوگ اس لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان کو کھانے کو نہیں نصیب ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں جو کھانے کی زیادتی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تکلیفوں میں پڑ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو بھی ہے بس اپنے زبان کے ذائقے کے لیے یا اپنی خواہش میں، ہوس میں، جو نہ ختم ہونے والی ہماری جو ڈیزائر ہے اس کی خاطر اتنا چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کہ خود ہی مشقتوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے، اور یہ بات صرف یہیں پہ نہیں ہے، قرآن میں اور بھی دیگر جگہوں پہ ہے کہ کھاؤ پیو، اسراف مت کرو۔ یہ اسراف سین سے ہے، اس بات کو ذہن میں مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، ناحق استعمال نہیں کرنا چاہیے، بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے
ہم خود کھائیں، خود اپنے استعمال میں لائیں ان تمام نعمتوں کو، لیکن جب ہماری ضرورتیں مکمل ہوتی ہیں، جو باقی چیزیں ہیں وہ ہمیں دوسروں کے استعمال میں بھی پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک ایک قرآن کا ہی ایک ریفرنس ہے، اس موقع پہ مناسب ہے کوٹ کرنا اس سے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کیا جائے، تو قل العف، آپ کہہ دیں العف۔ العف کا مطلب ہے کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئیں، پھر اس کے بعد میں جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ اب آپ دوسروں کے لیے استعمال کریں۔ حالانکہ ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایمان والوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو دبا کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن وہ ایک بہت ہی عظمت اور بلندی کی چیز ہے، یہ ایک عام اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، لیکن اس کے بعد میں اس کو اکٹھا کر کے رکھنے کے بجائے دوسروں کے استعمال میں لے کے آئیں، اور مزید اپنے استعمال کے وقت میں اسراف سے مکمل طریقے سے بچتے رہیں۔ دیکھیے یہاں پہلی چیز جو غور طلب ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ الذی انشا جنات معروشات، تو یہاں لفظ انشا کا استعمال ہوا ہے، خلقہ کا استعمال نہیں ہوا، کیونکہ قرآن کے ہر لفظ میں جب استعمال ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر آیات پہ ہر ایک کو کہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ انشا کہتے ہیں کسی چیز کا بتدریج وجود میں آنا، جس کو ہم عام زبان میں ایوولوشن کہتے ہیں۔ تو یہ جو بیلوں والے جو پھل ہیں، یا کسی بھی چیز کی بیل جب ہم چڑھاتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو ہم نے ایوالو کیا ہے، یعنی بتدریج۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک عام زبان میں سمجھنے کے لیے کہ گھروں میں جہاں پانی گرتا رہتا ہے، نل کا پانی ٹپکتا ہے، وہاں پہ کاہی آ جاتی ہے ہرے رنگ کی، وہ بھی ایک پودا ہے۔ تو اس کاہی سے، اس ایلگی سے ایوالو ہوتے ہوئے بات یہاں تک آئی ہے کہ یہ اینجیواسپرم فیملی جو سب سے زیادہ ایوالوڈ سمجھیے کہ ڈیولپڈ خاندان ہے پودوں کا، اس میں مزید ڈیولپڈ یہ پودے ہیں جن کو بیلوں کی شکل میں ہم چڑھاتے ہیں، جس سے ہمیں پھل بھی ملتے ہیں، سبزی بھی ملتی ہیں۔ تو یہ بھی غور طلب ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکمت سے چیزیں جو ہیں وہ مختلف حالات سے لاکھوں کروڑوں سال میں اس دنیا میں بنتی ہوئی، پنپتی ہوئی کہاں تک آئیں۔ اب اس رخ سے بھی ہم دیکھیں کہ یہ چیز جو لاکھوں کروڑوں سال کا سفر کرتے ہوئے یہاں موجود ہے ہمیں کچھ فائدہ دینے کے لیے، یہ کتنی اہم ہوگی۔ اور اس کو اگر ہم کچھ اپنی غلط طریقوں سے یا حماقتوں کی وجہ سے ضائع کر دیں تو کتنا بڑا نقصان ہے قدرت کا اور ماحول کا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں ان چیزوں کا جو ان کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماحولی تبدیلیوں کی وجہ سے یا انسانوں کے استحصال کی ایکسپلوٹیشن کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں، ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ لاکھوں کروڑوں سال میں اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے، نیچر نے ان جن کو سنوار کے ایک مقام دیا ہے، پودوں میں بھی، جانوروں میں بھی، وہ ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے معدوم ہو رہے ہیں یا ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ جو ہے، چونکہ ویرائٹی کا ذکر کیا گیا ہے، بیلوں والے، بغیر وال والے باغات، کھجور کے باغ، الگ الگ ذائقے کی پیداوار، زیتون، انار، ملتے جلتے اور الگ انداز کے، اب اس میں مختلف طرح کے، یعنی ایک طرح سے پورا ہارٹی کلچر کا سین پیش کر دیا گیا کہ جتنے انداز کے پھل آتے ہیں، کچھ بیلوں پہ چڑھے ہوئے، کچھ درختوں پہ لگے ہوئے، کچھ انسان لگاتا ہے، کچھ ہمیں قدرتی طور سے، یعنی جنگلی انداز سے جسے ہم کہتے ہیں کہ وائلڈ پلانٹس اس میں اگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں کتنی طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور ایک ہی جگہ میں اگر لگے ہوں تو بھی، یعنی ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی انہیں دے رہا ہے، اور یہ پیچھے بھی ہم ذکر کر چکے ایک آیت میں اس کی وضاحت سے ہے کہ ان کے پھلنے کا انداز دیکھو کس طرح سے ان کے اندر پھل جو ہے پکتے ہیں۔ تو وہی مٹی، وہی پانی، لیکن ہر ایک پودے کی مشین الگ، کیونکہ لاکھوں کروڑ سال کے ارتقاء کے بعد، ایوولوشن کے بعد وہ شکل میں آئی ہے کہ وہ اپنا پروڈکٹ ایک طرح سے بناتی ہے۔ اسی جگہ لگا ہوا نیم جو ہے وہ کڑوی نیبولی دے رہا ہے، برابر میں لگا ہوا آم جو ہے وہ میٹھا آم دے رہا ہے، اور اس میں بھی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں، شیپ ہے، ذائقے ہیں۔ یہ سب چیزیں اگر ہم غور سے دیکھیں تو اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے آیت کہا ہے کہ عقل رکھنے والے ان سے سبق لیتے ہیں۔ یہاں جو نقطہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کے پھلوں کو کھانے کے ساتھ ساتھ کہ اس کی کٹائی کے وقت اس کا حق ادا کرو، آتو حق کا ہو۔ اب اس میں ایک رخ یہ بھی ہے کہ اس کا حق ادا کرو، یعنی جو تمہیں آمدنی ہوئی ہے نا اس کا حق ادا کرو، اور وہ حق ہے کس کا؟ اللہ کا حق ہے۔
اور وہ کس طرح سے ہے، اس کے لیے دیکھیے یہ ایک آیت میں نے نمونی طور پہ لی ہے، بہت اس طرح کے احکامات قرآن میں ہے کئی جگہ پہ، یہ قرابت دار یعنی قریبی کو اس کا حق دو، مسکین و مسافر کا اس کو حق، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان آپ کے رب کا ناشکرا ہے، کفر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں جو پاس والے ہیں، اس میں پاس والے سب آ گئے، رشتوں کے حساب سے بھی جنہیں قربت ہے یعنی عزیز اقارب آس پاس والے، آپ کے پڑوسی بھی آ گئے، یعنی کوئی بھی جو آپ سے کسی بھی طرح سے قریب سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو دوسرے رخ سے ہم سمجھیں تو یہ بات ہمیں میسج ہے قرآن کا کہ آپ کو اپنے گرد و پیش میں آنکھیں کھلی رکھنی ہے کہ ضرورت مند کون ہے۔ ابھی پچھلے ایک سیشن میں جب بچوں کی تعلیم کی اور تربیت کی، ان کے قتلہ کی بات ہو رہی تھی، تو یہ بات میں نے رکھی دی کہ اگر کسی گھرانے میں ایسی حالت نہیں ہے کہ بچوں کو پڑھا سکیں، تو اس کے آس پاس کے لوگ، ان کے پڑوسی، اس مسجد کے مصلین جو ارد گرد رہتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری آتی ہے اس کو سپورٹ کریں۔ اور یہ چیز دیکھیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی آیات کو بھی، اپنی تخلیقات کو بھی آیات کہا ہے، اور قرآن کے احکامات کو بھی آیت کہا ہے، یہ بھی ہمیں اللہ کے بارے میں بتاتی ہے اور ہدایت دیتی ہے اور حکمت دیتی ہے۔ قدرت کی جو آیات ہیں وہ بھی ہمیں ہدایت دیتی ہیں۔ قدرت کے کارخانے میں آپ دیکھیے کہ جو وسائل ہیں وہ کہیں پہ بھی ایک جگہ نہیں رکتے۔ آپ جب زمین میں پانی ڈالتے ہیں، چاہے اپنے گملے میں پودے میں ڈالیں یا کھیت میں ڈالیں، تو پورے کھیت کے اوپر آپ ایک مصنوعی بارش نہیں برساتے کہ ہر پودے پہ پانی جائے۔ کھیت میں ایک جگہ پائپ ڈال دیا جاتا ہے یا بمبے سے اسے جوڑ دیا جاتا ہے، وہاں سے پانی از خود پوری مٹی میں پھیل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس مٹی کو پانی مل رہا ہے، اس پانی کو وہ مٹی روک کے نہیں رکھ لیتی کہ تو میرے رب کا فضل ہے میرے لیے ہے، وہ فوراً پھیلا دیتی ہے۔ یہ قدرت کا کارخانہ ہے، یہ قدرت کا قانون ہے، اس کو لا آف ڈیفیوژن ہم کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی زیادہ والی جگہ سے کم والی جگہ کی طرف جاتی ہے، تو پوری نیچر میں یہ قانون چل رہا ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا قرآن میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ میں ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے بنایا ہے۔ تو جب ہم سب کے لیے ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ یا کچھ افراد کیسے وسائل کو، چیزوں کو جمع کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یہاں اہم کہ جس ضرورت مند کو آپ دے رہے ہیں، یہ آپ اس کو ایک طرح سے بھیک یا خیرات نہیں دے رہے، یہ اس کا حق تھا، اس کا حق دو۔ قرابت دار کو، مسکین و مسافر کو اس کا حق، اور دیگر جگہ بھی جہاں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ حق کہا گیا ہے۔ یعنی آمدنی میری ہے، پیسہ میرے پاس سے آیا ہے، میں نے کمایا ہے، لیکن اس پہ حق دوسروں کا ہے، اور اس کو جب میں دے رہا ہوں تو اس کو میں اس یعنی تذلیل سے یا اس طرح سے نہ دوں کہ میں نے بھیک دے دی، خیرات دے دی، نہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ اس میں حق دوسروں کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے پاس امانت ہے، کہ میری ضروریات سے زیادہ کا جو ہے وہ امانت ہے دیگر لوگوں کی جن کی ضرورت ہے، اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس وقت اپنی ضرورت پوری کرنے کا۔ ایسے اس رخ سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری آمدنی ہوئی وہ ہمارے پاس ایک امانت آئی، اللہ کی طرف سے اس کا فضل آیا۔ جیسے اس نے کہا ہے نا کہ میں کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہوں اور آزماتا ہوں کہ جو انہیں دیا گیا ہے اسے وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ تو جو میرے پاس بھر کے مال آیا، آمدنی آئی، اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر کے، جیسا بھی ڈاکٹر طارق نے کہا کہ قل العفو، یہ کہہ دو ان سے کہ جو تمہارے پاس سرپلس ہے، اب یہ سرپلس جو ہے اس کو میں بجائے اس کے کہ جن کا حق تھا ان کو نہیں دیتا، بلکہ اپنی نمائش میں، اپنی سجاوٹ میں، اپنے دکھاووں میں اور ایگزیبیشنزم میں خرچ کر رہا ہوں، تو میں نے اللہ کے حکم کی دو طرح سے نافرمانی کری۔ ایک تو حق دار جس کا حق تھا اس تک حق نہیں پہنچایا، میں نے حق مار لیا اس کا، خیانت کر لی، اور اسراف کر لیا، ضائع کر دیا اس مال کو اپنے دکھاووں میں، اپنی شان بڑی کرنے کے لیے کہ میں ہوں صاحب حیثیت ہوں، میری عزت کرو، مجھے بڑا مانو اپنے سماج کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور غور طلب ہیں کہ اس میں دوسرا ایک آیت کا اس کا جو نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ بات ہے کٹائی کے وقت، یعنی یہ جو حق دیے جا رہے ہیں ضرورت مندوں کے، یہ اپنے خرچے کر کے بچے ہوئے میں سے نہیں دیے جا رہے۔ امکان کے وقت، جس وقت آمدنی ہوئی ہے اس وقت آپ حق دے دیجئے دوسروں کا۔ اب یہ مثال تو ہے کھیتی اور کٹائی کی، لیکن میں اگر کاروباری ہوں، میں تنخواہ دار ہوں، تو مجھے جس وقت پیسے مل رہے ہیں، کاروبار میں پیمنٹ آئی میرے پاس،
نوکری میں ہوں تو 15 دن یا مہینے میں یا ویکلی، جس طرح کا پیمنٹ کا سسٹم ہوا، ہر ملک میں الگ الگ ہوتا ہے، میرے پاس میری تنخواہ آئی تو مجھے اسی وقت اس میں سے قریبی لوگوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اصولاً ہونا یہ چاہیے کہ میرے آس پاس کے، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہوں یا میرے پڑوسی ہوں یا میرے کلیگس ہوں کام کی جگہ کے، ہندو مسلم کوئی بھی، ان میں سے جو مستحق ہیں ان کی کچھ فہرست میرے پاس ہونی چاہیے کہ مجھے کس کی فیس جمع کرنی ہے، کس کو دوا دلوانی ہے، کس کو کسی اور انداز سے سپورٹ کرنا ہے، اور مہینے کی میری انکم آتی ہی یا سال کی انکم آتی ہی میں پہلے ان لوگوں کی پیمنٹس کروں، پھر اس مال کو اپنے اوپر خرچ کرنا شروع ہوں۔ اس آیت کی اسپرٹ یہ ہے، اس کی روح یہ ہے کہ جب کٹائی کا وقت ہے تو اس کا حق ادا کرو، یعنی جو آمدنی تمہارے پاس آئی ہے اس کا حق ادا کرو اللہ کے احکامات کے حساب سے، اور کن کے لیے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اسراف سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی سلسلے کی ایک آیت تو یہ بھی ہے، اسی سلسلے میں کھاؤ اور پیو، بیجا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچ وسائل ضائع کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کئی جگہ یہ بات قرآن میں کہے گی اس طرح سے کہ کبھی بھی ویسٹیج نہ کریں آپ۔ تو ہمیں کیا بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی انکم ہماری ہوتی ہے کسی بھی شکل میں، کھیتی سے، بزنس سے یا نوکری سے، کسی بھی انداز سے، اس کی جب آمدنی ہمیں ملتی ہے تو وہ صرف ہماری نہیں ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اور وہ حق نکالنا چاہیے۔ اپنی جائز ضرورتیں یقیناً رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم بجٹنگ ضروری ہے، ہم بجٹ کر کے رکھیں۔ اگر میری سیلری مان لیجئے 1 لاکھ روپے ہے تو میں اپنا بجٹ 80,000 سے اوپر کا نہ بناؤں، کہ مجھے یہ 20,000 یا 25,000 یا 30,000 جتنا میں نکال سکوں، جتنی ہمت ہو اور میری فیملی جسے سپورٹ کرے اتنا میں رکھوں، اور اس آمدنی کے آتے ہی میں ان میں تقسیم کروں جس کا میں نے پاس والوں کو ضرورت مند سمجھتا ہوں، اور پھر اپنے معاملات اس کو لے کے چلوں آگے۔ چلے طارق صاحب اگلی لے لیں۔ ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین۔ اور چوپایوں میں کچھ بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے اور کچھ چھوٹے بنائے، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کی راہ پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں زمین سے اگنے والی چیزوں کی طرف اشارہ تھا، کچھ کھیتیاں، کچھ باغات، کچھ باغات کی جو مختلف اقسام ہیں ان کا ذکر تھا، اور یہاں پہ ابھی ذکر ہے بعض جانوروں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے جانور بنائے ہیں، اس میں سے بعض وہ ہیں جو باربرداری کے سامان ڈھونے کے کام آتے ہیں، اور مختلف اغراض کے لیے بہت سارے جانوروں کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ٹھنڈ میں اون کے لیے بہت سارے جانوروں کے بالوں کا لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر بعد میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے تم کھاؤ، لیکن کھانے میں پچھلی آیت میں لفظ آیا تھا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، اور یہاں پہ اسی بات کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، یعنی اعتدال کی راہ اپناؤ، بربادی مت کرو، اور اگر تم نے بربادی کی، شیطان کی راہ پہ چلے تم، تو یہ بات ذہن میں رکھنا وہ تمہارا دوست نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیے، شیطان کی راہ کے تعلق سے اس آیت کو آپ دیکھیں کہ لوگوں زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، تمہارا کھلا دشمن ہے، جو بات پیچھے کہی جا رہی تھی سورہ بقرہ میں بھی، اس سے ہم سیشن میں کر چکے ہیں۔ اب یہاں نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے جس سے ہم بخوبی واقف ہیں سبھی، کہ جو چیزیں حرام ڈکلیئر کر دی گئی ہیں ان کو ہمیں استعمال نہیں کرنا، لیکن طیب جو ہے، جو ساتھ لیا جا رہا ہے، طیب کہتے ہیں وہ چیز کھانے کی جو غذائیت بخش ہو، نیوٹریشس ہو، ہولسم ہو، یعنی جسم کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو جو چیزیں جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں ان کو کھانا منع ہے، ان کو ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اب یہاں شیطان کے بتائے ہوئے راستے، یعنی شیطان جس طرف ڈالتا ہے تو اس میں یقیناً ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آج بہت عرصے سے ہمارے چلن میں ہیں، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس میں بہت سی طرح کے نشے بھی آ جاتے ہیں، اس میں تمباکو، سگریٹ، نشے کے دیگر اور چیزیں یہ سب آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں، اور ان کو الگ الگ بھی قرآن نے منع کیا ہے کچھ خاص چیزوں کے بارے میں۔ لیکن ہم اگر ان کا ذکر بھی نہیں ہے تو ہمارے لیے جو گائیڈنگ پرنسپل ہے جو قرآن دیتا ہے وہ طیب دیتا ہے، کیونکہ حرام قرآن نے ڈکلیئر کر دیا، وہ تو چیپٹر کلوزڈ ہے اور کمپلیٹ ہے اپنے آپ میں۔ اب سوال یہ کہ طیبات میں سے ہمیں غور کرنا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں اور طیب ہیں،
تو ان میں ہمیں یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ہر انسان کی فزیولوجی اور نظم، اس کا نظم ہاضمہ الگ طرح کا ہوتا ہے. اس کے لیے جو چیز مفید ہے ان حلال میں سے وہ کھا لے، جو مفید نہیں اسے نہ کھائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کے لیے جو مفید ہے، اچھی لگتی ہے آپ کو، اور وہ غذائیت دینے والی ہو. اب جو چیزیں غذائیت نہیں دیتی، آج جتنا علم سائنس ڈیولپ ہوا ہے تو بہت سی چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ یہ نقصان دہ کھانے کے لیے، کھانے کے طریقے، لائف اسٹائل، یہ بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ طیب جو ہے یہ کھانے میں بھی ہے، یہ لائف اسٹائل میں بھی ہے، یہ ہر چیز میں، ہر چیز جو آپ کے لیے فائدہ مند و سود مند ہوتی ہے اس کو آپ کو اس انداز سے استعمال کرنا چاہیے. ایک دوسرا رخ جو ہے شیطان کے راستوں کا جو وہ دکھاتا ہے، وہ یہاں بتایا گیا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ بڑا فراغ دست اور علیم ہے. اب شیطان کا جو مفلسی کا ڈر ہے، اب اس سے اگر ہم وہیں پہ چلتے ہیں کھیتی کی طرف، بڑی اچھی فصل ہوئی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر اگلے سال فصل اچھی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ تو مجھے کچھ آڑے وقت کے لیے، اپنی تنگ وقت کے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھنا چاہیے. یا کتنا بچا کے رکھنا چاہیے؟ یعنی معاملہ صرف اسراف کا ہی نہیں ہے، بلکہ مفلسی کے ڈر سے. اور یہ چیز جو ہے یہ صرف کھیتی کی پیداوار پہ نہیں، ہر آمدنی میں انسان اگر یہ سوچے، دیکھیے کہیں کہیں پہ تو ایک صورتحال الگ ہے، جائز ہوتی ہے کہ کسی کا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ انسرٹینٹی ہے کہ پتہ نہیں یہ کام میرا کب تک رہے، یا میری جاب کب تک رہے، اور مجھے دوسری جاب ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگے. تو وہاں وہ ایک ریزنیبل پیریڈ کے لیے اپنے پاس کچھ پسماندہ کر سکتا ہے کہ میری بیسک نیڈز پوری ہوتی رہیں، کہ میرا یہ کانٹریکٹ یا یہ جاب یا یہ کام ختم ہونے کے بعد دوسرا ڈھونڈنے میں مجھے 2 4 6 مہینے جتنے لگیں گے اس کا خرچہ میں اپنے پاس بچا کے رکھتا ہوں. باقی جو میرے پاس اب آمدنی ہے اس کو میں خرچ کروں ضرورت مندوں کے اوپر. یعنی ہورڈنگ جو ہے جمع کر کے اس لیے نہیں رکھنا کہ میں اپنے لائف اسٹائلس مینٹین کروں، میں جس طرح ایگزیبیشنزم کی زندگی گزار رہا ہوں اس کو برقرار رکھوں، اور اس میں کمی سے میں ڈرتا رہوں. تو کسی بھی طرح سے، کسی بھی انداز کی خرچے کو روکنا اس ڈر سے کہ ہمارے پاس سے ختم ہو جائے گا، تو وہاں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمیں صرف ڈرا سکتا ہے، وہ ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کیونکہ دینے والا اللہ ہے. شیطان صرف ڈرا سکتا ہے، للچا سکتا ہے، وہ سلطان نہیں ہے. اس کو، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے پاس ہے، وہ رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ کر رہا ہے. تو اللہ کے وعدے پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، شیطان کے ڈراؤں سے ہمیں نہیں کسی بھی طرح سے اپنے اس انداز کو روکنا چاہیے. اور یہ بہت اہم چیز ہے جو یہاں پہ آئی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو کنجوسی سے بچایا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی کسی بھی انداز سے ہمیں کنجوسی نہیں کرنی ہے، لیکن یہ فراخ دلی جو ہے یہ اسراف میں نہیں ہونی چاہیے کہ جی کھول کے پیسے اڑا رہے ہیں. کہ صاحب آپ بچے کی شادی ہے تو اب تو کروڑوں میں ہوتی ہے، کہتے میں زبان رکتی ہے کہ کروڑہ روپے صرف شادی میں، لیکن یہ حقیقت ہے آج کی. اور آپ یقین جانیں چند سو اور چند ہزار کے لیے بچے بیٹھے رہتے ہیں کہ فیس نہیں دے سکتے، امتحان نہیں دے سکتے، ان کی زندگی رک جاتی ہے، کبھی کبھی تعلیم چھوٹ جاتی ہے. کوئی آدمی دوا کے انتظار میں، کوئی خاتون دوا کے انتظار میں بیمار پڑ جاتا ہے، زندگی خراب ہوتی ہے. اگر وہ بریڈ ارنر ہے، اس گھر کا کمانے والا ہے، تو پورے خاندان کا گرہستی کا نظم بگڑ گیا. ہمارے آس پاس میں ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہماری آنکھوں پہ صرف اپنی ضرورتوں کا چشمہ لگا ہوا ہے. تو سب سے بڑی شیطانیت اور شیطان صفت، یعنی صفت یہ ہوتی ہے شیطانیت کی کہ جب میں صرف اپنے بارے میں سوچتا ہوں، جب میں دوسروں کے لیے نہیں سوچتا، میں دوسرے کے درد کو نہیں سمجھتا. اسی کو قرآن بیان یہ کرتا ہے نا کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، دل ہے مگر سوچتے نہیں ہیں. تو سینسیٹیو رہنا، اپنے چاروں طرف کے سماج کے تئیں حساس رہنا، اور جو کچھ میرے پاس ہے اس میں دوسروں کا حصہ نکالنا، بھیک طور پہ نہیں دینا، ان کا حق سمجھ کے دینا کہ ان کا حق تھا، یہ لیٹر ان کا تھا، میرے لیٹر باکس میں آ گیا ہے، میں انہیں عزت کے ساتھ دوں گا کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ لے لیجیے. میرے خیال میں طارق صاحب آج یہاں رکتے ہیں، جی، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. السلام علیکم. انشاءاللہ.